السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ایک صاحبہ ڈپریشن کا شکار ہے اور خود رقیہ کرنے سے قاصر ہیں یا سستی کرتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا میں واٹس ایپ کے ذریعے ان پر رقیہ کر سکتی ہوں؟ دیکھیے، رقیہ کا صحیح طریقہ یہ ہے، صحیح رقیہ یہ ہے، صحیح دم یا رقیہ کا یہ ہے کہ انسان جو ہے مباشرتاً ڈائریکٹ جو ہے راقی کی جو ہے اپنی زبان سے مریض پر ڈائریکٹ جو ہے دم کرے، اپنا ہاتھ رکھے مریض کے اوپر جہاں تکلیف ہے، اور قرآن اور دعائے مشروع دعاؤں کے ذریعے اس پر دم کرے، پھونک مارے اس پر ڈائریکٹ، یا مریض خود اپنے اوپر دم کرے۔ یہ ہے صحیح شرعی رقیہ، اس کو رقیہ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام نے نبی کریم، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ ان جبریل اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا محمد اشتکیت، کہ جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عورت کے یا محمد آپ کو تکلیف ہے؟ فقال نعم، تو آپ نے کہا ہاں مجھے تکلیف ہے۔ قال بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس و عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک، تو ڈائریکٹ رقیہ۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعد صحابہ کو اسی طرح رقیہ کیا، جیسے عثمان بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ لما استعملنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الطائف، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے طائف پر عامل مقرر کیا، تو کہتے ہیں جعل یعرض لی شیء فی صلاتی، میرے نماز میں گڑبڑ ہونے لگا، حتی ما ادری ما اصلی، یہاں تک کہ میں نہیں جان پاتا کیا پڑھی میں نے۔ فلما رأیت ذلک، جب یہ کیفیت میں نے محسوس کی، رحلت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، پہنچا وہاں جو ہے طائف سے مدینہ پہنچا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابن ابی العاص، یہ ابو العاص کے بیٹے؟ قلت نا، میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ قال ما جاء بک، تم کس لیے آئے ہو، کیوں آئے؟ تو کہتے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ عرض لی شیء فی صلاتی، میری نماز میں گڑبڑ ہونے لگا، حتی ما ادری ما اصلی، مجھے پتہ نہیں میں کیا پڑھتا، کیا پڑھی میں نے، کیا پڑھتا۔ تو اللہ کی سے وذاک الشیطان، یہ شیطان ہے، ادنو، قریب ہو۔ فدنوت منہ، پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہوا، فجلست، بیٹھ گیا، علی صدور قدمی، اپنی قدموں، اپنی ایڑیوں پر میں بیٹھ گیا۔ قال فضرب صدری بیدہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے میرے سینے پہ مارا، وطفل فی فمی، اور میری منہ میں تھتکارا، وقال اخرج عدو اللہ، اللہ کے دشمن نکل جا۔ فعل ذلك ثلاث، 3 مرتبہ آپ نے ایسا کیا۔ ثم قال الحق بعملک، جاؤ اپنے کام پر اب جاؤ۔ یہ ابن ماجہ میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا۔ دیکھیے 2858، صحیح ابن ماجہ حدیث نمبر 2858۔ تو یہ ڈائریکٹ رقیہ ہوتا ہے، مباشرتاً آمنے سامنے،
یہ نہیں کہ واٹس ایپ پر، ٹیلی فون پر، نیٹ پر دم کیا جائے، دم ڈائریکٹ مباشرتاً، یہ ہے رقیہ۔ یہی صحابہ کرام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہی طریقہ رہا ہے رقیہ کرنے کا۔ چنانچہ خارجہ بن سلم التمیمی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ پھر وہ لوٹ کر کے آپ کے پاس سے لوٹے، فمر علی قوم عندهم رجل مجنون، تو لوٹ کے جب لوٹنے لگے تو راستے میں ایسے ایک قبیلے کے پاس سے ان کا گزر ہوا کہ اس کا ایک شخص مجنون تھا، موثق بالحدید، اس کو لوہے سے جکڑے ہوئے تھے۔ تو اس قبیلے کے لوگ، اس کے گھر والوں نے کہا ان حدثنا ان صاحبکم ھذا قد جاء بخیر، ہمیں یہ بتلایا گیا ہے کہ آپ کا یہ ساتھی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کہ خیر لے کر آئے ہیں۔ فہل عندک شیء تداویہ، تو آپ کے پاس کچھ ہے کہ اس مریض کا، اس مجنون کا، اس پاگل کا علاج کرو؟ تو کہتے ہیں خارجہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرقیتہ بفاتحۃ الکتاب، میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کیا، فبرأ، وہ اس کا جنون ختم، پاگل پن ختم ہو گیا۔ فآتونی میۃ شاۃ، تو انہوں نے مجھے 100 بکریاں دی۔ فأتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأخبرتہ، تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے خبر دی کہ ایسا ایسا ہوا۔ فاللہ نے فرمایا حل الا ھذا، کیا اس کے علاوہ یہی صرف دیا انہوں؟ قال مسدد فی موضع، مسدد کہتے ہیں حل قلت غیرہا ھذا، یا اس کے علاوہ کچھ کہا تم نے؟ تو کہتے ہیں اللہ، میں نے صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا۔ تو آپ نے فرمایا خذھا، تم لے لو اس کو۔ فالعمری جو ہے پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے فالعمری لمن اکل برقیۃ باطل لقد اکلت برقیۃ حق، تو آپ نے فرمایا کہ جو باطل جو ہے طریقے سے کھاتے ہیں، تم نے جو ہے حق طریقے سے رقیہ کر کے کھایا۔ یہ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، 2027 نمبر سلسلہ احادیث صحیحہ میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے جو ہے یہ روایت ذکر کی۔ تو یہ ہے رقیہ کا صحیح طریقہ، رقیہ کا صحیح کہ ڈائریکٹ مریض کو سامنے بیٹھا کر اس کے اوپر دم کیا جائے، آیات اور دعائیں پڑھ کر اس کے اوپر دم کیا جائے، یا اسی طرح مریض خود پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے۔ یہی طریقہ رہا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم۔ چنانچہ اس سلسلے میں شیخ البانی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ شیخ البانی فرماتے ہیں جو ہے مسجل کے ذریعے، ریڈیو کے ذریعے جو ہے یہ جو ہے جائز نہیں، رقیہ جائز نہیں ہے، اور اسی طرح ریڈیو کے ذریعے یا مسجل کے ذریعے اذان، اقامت جو ہے یہ بھی جائز نہیں، جو ہے یہ کافی نہیں ہوگا۔ جو ہے اسی طریقے سے جو ہے یہ کہتے ہیں یہ تجاوزات ہیں، لوگ صحیح طریقے سے جو لوگ جو ہے صحیح راستے سے جو ہے تجاوز کر رہے ہیں اس سے۔ تو وہ کہتے ہیں مجھے ڈر ہے کہ ایسا وقت آ جائے گا کہ لوگ جو ہے کیسٹ رکھ کر کے نماز ہی پڑھنا شروع کر دیں گے، کیسٹ لگا کر کے، ٹیپ لگا کر کے جو ہے نماز ہی پڑھنا شروع کر دیں گے، مجھے خطرہ ہے۔ اور آج شروع ہو گیا، آج شروع ہو گیا ہے۔ یہ تھے شیخ صالح الفوزان
حافظہ اللہ سے اس سلسلے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جو ہے مسجل کے ذریعے یا اس کے ذریعے جو ہے یہ اسے کچھ فائدہ نہیں رقیے کا، رقیہ اسے نہیں کہیں گے، رقیہ اسے نہیں کہیں گے، یہ جو ہے قراءت ہے لیکن وہ رقیہ نہیں ہے، اس سے کچھ جو ہے اس کو رقیہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جو داعی جو ہے دعا کرنے والا، رقیہ کرنے والا موجود ہو سامنے اور اس کو رقیہ کرے آمنے سامنے، کیونکہ یہاں جو ہے وہ سامنے نہیں ہوتا۔ دیکھیے فتح المجید شرح کتاب التوحید میں شیخ نے یہ گفتگو اس کے درس میں جو ہے یہ گفتگو کی، اور اتنے مختلف مشائخ کے شیخ براق سے پوچھا گیا، انہوں نے بھی یہی کہا جو ہے کہ رقیہ صحیح یہ ہے کہ ڈائریکٹ مریض پر رقیہ، اس کو رقیہ اور اس کو دم کرے، پھونک مارے اس پر ڈائریکٹ۔ اب ٹیلی فون کے ذریعے کیا پھونک، کہاں جائے گا پھونک؟ نیٹ کے ذریعے پھونک کیسے ماریں گے؟ تو جو ہے یہ ہے پھونک اس کے جو ہے لگنا چاہیے ڈائریکٹ ہو آمنے سامنے، اسی کو رقیہ کہیں۔ ہاں قرآن سن رہا ہے، ٹھیک ہے قرآن سنتا ہے، قرآن سنے گا، لیکن وہ چیز نہیں ہے ڈائریکٹ کسی انسان سننا اور مشین سے سننا، دونوں میں فرق۔ تو بہرحال اس کو رقیہ نہیں کہا جا سکتا، یہ رقیہ کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اس سے کہیے کہ وہ خود جو ہے قرآن پڑھے، قرآن خود پڑھے، یا وہاں کوئی اس کے پاس کوئی شخص ہے رقیہ کرنے والا تو اس سے رقیہ کرائیے۔ وہاں پر جو ہے دور سے ٹیلی فون اور واٹس ایپ کے ذریعے رقیہ نہیں ہوا کرتا۔ ہو سکتا ہے قرآن سننے سے فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن کما حق وہ فائدہ نہیں ہوگا۔ ڈائریکٹ پڑھتا ہے انسان تو معالج سامنے موجود ہوتا ہے، اس پر جو عوارض ہوتے ہیں اس کے اعتبار سے وہ اس کا علاج کرتا ہے۔ اب وہ مشین کھول کر بیٹھ گئے ہیں، وہ سن رہا ہے، وہاں کیا کر سکتا ہے کوئی؟ تو بہرحال جو ہے رقیہ صحیح یہ ہے کہ آمنے سامنے ہو۔ واللہ عالم بالصواب۔ اسی وقت اس کو رقیہ کیا جائے گا، کہا جائے گا، ورنہ وہ رقیہ نہیں کہا جا سکتا، اس کو دم نہیں کہا جا سکتا۔ قرآن سننا ہے، آیات سننا ہے، رقیہ کی آیات سن رہا ہے، اور وہ بھی پھر جو مشین کے ذریعے سن رہا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ